المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصلاح انسانیت اور فلاح انسانیت کا ایک عظیم نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان اللہ کے اس حکم پر پابندی سے اخلاص سے عمل کرے تو اس کی دین دنیا میں کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. سب سے پہلا حکم اللہ نے یہ دیا تھا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب. بظاہر یہ خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو خطاب رحمت دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے تو اس کے ضمن میں ساری امت کے لیے ہدایت. تو سب سے پہلا حکم یہ تھا قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے بارے میں نے کل کے درس میں عرض کر دیا تھا کہ تلاوت قرآن جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے اور فقہاء محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ پڑھنے میں، یاد پڑھنے میں تو صرف زبان عمل کرے گی نا. جب دیکھ کے پڑھیں گے تو نظریں بھی دیکھیں گی، زبان بھی عمل کرے گی اور حروف کی طرف کامل توجہ ہو. تو اس لیے حکم ہے کہ چاہے حافظ بھی ہو روزانہ کچھ نہ کچھ جتنا اللہ توفیق دے وہ دیکھ کر بھی تلاوت کرے. اور قرآن کی تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان گویا اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. اب انسان جب قرآن پڑھ رہا ہے تو گویا اللہ سے کلام کر رہا ہے. اور اس سے بڑی انسانیت کے لیے معراج کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق سے ہم کلام ہو. اسی لیے حضرت اکرمہ جب تلاوت قرآن فرماتے تھے تو چند آیتیں پڑھنے کے بعد آپ پہ رشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتی.
اور جب افاقہ ہوتا تو بار بار زبان پہ آتا کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ قرآن کو جب تلاوت کریں تو یہ سمجھیں کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ آج اگر آپ کسی حاکم سے، کسی جج سے، کسی مجسٹریٹ سے، کسی بڑے افسر سے ہم کلام ہوں تو کیسے سوچ سوچ کے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہ وقت سے بات کر رہے ہوں تو کتنے سوچ سوچ کے جملے لے جاتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، اور میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے۔ تو جب آدمی بادشاہوں کے بادشاہ خالق کے کائنات سے ہم کلام ہو تو اس کو کتنا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں قرآن بھی ہاتھ میں ہے اور جناب وہ گپیں بھی مار رہے ہیں اور قصے کہانیاں بھی کر رہے ہیں اور پھر قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیتے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ سے ہم کلام ہیں۔ جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہو کسی دوسری طرف توجہ کا پھرنا جو ہے یہ تو ظاہر قاتل ہے، اور بجائے اس کے نفع حاصل ہونے کے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ آداب میں شامل ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نیند ستا رہی ہے تو حکم ہے قرآن بند کر دو، سو جاؤ۔ اسی طرح حکم ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور مجبوراً آپ کو کوئی بات کرنی پڑ گئی ہے تو قرآن بند کر دیں۔ بات کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن میں پڑھنا شروع کریں۔ اسی لیے ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ تاکہ شیطان تمہیں بہکا نہ سکے، شیطان تمہیں الجھا نہ سکے، شیطان تمہیں قرآن سے غافل نہ کر سکے۔ اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارک کو تلاوت کرتے 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 آپ کی ساری رات گزر گئی اسی ایک آیت پہ، یعنی آپ نماز میں کھڑے اور ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، اور وہ آیت مبارک جو تھی اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے پڑھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے، ان تو عذبہم اگر اپنی مخلوق کو تو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، مانا تجھے کوئی عذاب سے روک نہیں سکتا، تیرے عذاب دینے پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بندے بھی تیرے، مخلوق بھی تیری، مملوک بھی تیرے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور میرے مالک اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ کیا مانا؟ اگر بخش دے تو غالب ہے،
تو یہاں دو صفتیں لائی گئیں عزیز کی، عزیز مانا غالب، اور اللہ کی ذات تو ایسی غالب ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، جس پہ اور کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور حکیم مانا حکمت والا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ صفت لائی گئی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی معاف تو کر دیتا ہے، لیکن معاف کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ بڑا طاقتور آدمی ہے، غلطی تو ہو گئی، آج پھنس گیا ہے، اگر میں اس کو سزا دیتا ہوں کل مجھ سے بدلہ لے گا، تو بہتر ہے کہ معاف کر کے ہم جان چھڑا لیں۔ اللہ حضور نے اللہ کے قرآن میں اس آیت کو تلاوت کیا کہ مولا اگر تو اپنے بندوں کو معاف کر دے تو تجھ پہ ایسا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، آپ تو ہر حال میں غالب ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ نے کمزوری سے معاف کر دیا ہے یا ڈر سے معاف کر دیا ہے، نہ تو غالب ہے، عزیز ہے، اور تیرے آگے تو کسی کو پر مارنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور اگر تو بخش دے تو حکمت بھی ہے کہ بندوں کو معاف کیا جاتا ہے، اپنے نوکروں کو بخشا جاتا ہے، مملوکوں کو بخشا جاتا ہے، ان کی خطاؤں پہ درگزر کی جاتی ہے، یہ بات حکمت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسی آیت کو حضور یکررھا بار بار پڑھتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اسی لیے قرآن میں جب آیت رحمت آئے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہاں اللہ کی رحمت مانگے، اللہ کی بخشش مانگے۔ جب مغفرت کا ذکر آئے، رحمت کا ذکر آئے، بخشش کا ذکر آئے تو فوراً بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اور اگر اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ اور جہاں اللہ کی عظمت کی گواہی دینی ہو، اس لیے کہ جیسے سورت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ہمیں حکم ہے کیا کہیں بلا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں میرا مولا، ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے جب قرآن میں آیا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، تم اپنے سجدوں کے اندر اس کو جاری کرو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور جب قرآن میں آیا فسبح اسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، تم اس کو رکوع میں پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح حکم ہے آیت سجدہ آ جائے تو سجدہ کرو، اسی طرح حکم ہے کہ جب آیت رحمت آ جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں کئی آیتوں میں رحمت کا ذکر ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کبھی پیغمبر کی دعا آتی ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو وہاں تم رحمت کی دعائیں مانگو، بیماری سے شفا کی دعائیں مانگو، اور جہاں اللہ کے عذاب کی آیت آ جائے کہ ان اللہ سریع الحساب واللہ عزیز ذو انتقام، تو وہاں دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرما، میرا اللہ ہماری گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے، بلکہ اپنے عفو اور اپنی رحمت پہ مہربانی کر کے نظر فرما دے۔ جیسے آیت آتی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہاں آدمی کو کہنا چاہیے اللہ ہم تیری رحمت سے ہرگز نا امید نہیں ہیں، تیری رحمت سے زندہ ہیں، تیری رحمت سے چل رہے ہیں،
تیری رحمت پہ نظریں ہیں اور تیری رحمت پہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں تشریف لے گئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اصحاب رسول اللہ، انتم تقولون ارجا آیۃ فی القرآن، تم تو سارے یہ کہتے ہو قرآن پاک میں سب سے امید والی، رحمت والی آیت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے بندوں کو خبر کر دو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بخشنے والے بھی وہ ہیں اور رحمت فرمانے والے بھی وہ ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آیت سب سے زیادہ بندوں کو رحمت پر امید دلانے والی ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ، ہم حضور کے اہل بیت جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارجا آیتن فی القرآن، قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے اور رحمت والی آیت جو ہے وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم آپ کو اتنی عزت دیں گے، اتنی شان دیں گے، ہم آپ کی اتنی لاج رکھیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں یہ آیت زیادہ رحمت والی ہے کہ ان محمدن لم یرضا، ہمارے آقا کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کی امت کا کوئی بندہ جہنم میں پڑا ہوگا۔ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرما دیں، اللہ جو دنیا میں زیارت نصیب فرما دیں، اتباع نصیب فرما دیں، اور میدان محشر میں شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرما دیں، اور حضور کے ہاتھوں سے، حضور کے مقدس اور محترم ہاتھوں سے میرا اللہ ہمیں حوض کوثر پہ اپنی رحمت کے ساتھ پیالہ نصیب فرما دیں۔ یا اللہ تیرے آگے کوئی چیز بعید نہیں ہے، تو اس لیے حکم ہے جیسے قرآن میں آیت ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ حکم ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہے اور پانی کو زمین میں نیچے لے جائے تو پھر کون نکالے گا؟ اللہ۔ تو یہاں کہنا چاہیے اللہ، اللہ کے سوا کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آداب قرآن سیکھیں، آپ کا بدن پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، اور قرآن اگر سامنے ہے تو بڑی اونچی جگہ پہ سامنے رکھا ہو، اور پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پڑھنے کے بعد پوری توجہ سے، پورے تفکر سے، پورے تدبر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اور جب تلاوت کریں ادھر ادھر توجہ نہ کریں، اپنے آپ کو قرآن پاک کے اندر پوری طرح غرق کر لیں، اور لفظ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، معنی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر بھی قرآن کے الفاظ پہ بار بار غور کریں، اور نماز میں پڑھ رہے ہیں تو غور کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سی سورت پڑھ رہا ہوں، میری زبان پہ کون سے الفاظ جاری ہیں۔ جب توجہ ہوگی، ارتکاز ہوگا، خیال کامل اللہ کے قرآن کی طرف ہوگا، آیت رحمت پہ رحمت مانگیں، آیت وعید پہ اللہ کے عذاب کی پناہ مانگیں، آیت عفو پہ اللہ سے معافی مانگیں، آیت شفا پہ اللہ سے بیماریوں کی شفا مانگیں،
پھر دیکھیں کہ قرآن کیسے سینوں کو کھولتا ہے۔ قرآن تو ایک ایسی نعمت ہے، قرآن تو ایک ایسی عظمت ہے کہ جس کو کافروں نے بھی سنا ہے تو فوراً ان کے دلوں پر بھی قرآن نے اثر کیا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ عتبہ نے، اللہ اکبر، عتبہ ابن ربیعہ نے، اور ایک روایت میں قصہ آتا ہے ولید ابن المغیرہ، اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ دار الندوہ ایک جگہ تھی، اسی لیے باب الفتح کے قریب تھی، ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں قریش مکہ بیٹھتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے اور مشورے کرتے تھے، اسی لیے باب الندوہ بھی کہلاتا تھا، کیونکہ عین اسی کے سامنے تھی۔ یہ حرم تو نہیں تھا نا، حرم شریف تو چھوٹا تھا، تو اس میں بیٹھے ہوئے قریش مکہ جو تھے، روسائے مکہ جو تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی مسئلہ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس کا حل کیا؟ سمجھ نہیں آتا کہ ہم حضور کو شاعر کہیں، ساحر کہیں، کاہن کہیں، یا نعوذ باللہ دیوانہ کہیں، یا نعوذ باللہ کو بہت بڑا مدبر اور بہت بڑا مفکر کہیں کہ اپنے اقتدار کے لیے حضور نے ایک نیا نعرہ دیا ہے۔ تو ایک واقعے میں آتا ہے کہ ولید ابن المغیرہ نے، یہ حضرت خالد کے والد ہیں، اسی لیے آپ پڑھتے نا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، تو ولید باپ کا نام۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، حضور شاعر ہیں یا نعوذ باللہ حضور ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یا نعوذ باللہ حضور کاہن ہیں۔ تو میں ابھی مل کے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ جب یہ کافر میٹنگ کر رہے تھے، حضور بھی مسجد الحرام میں موجود تھے اور اکیلے بیٹھے، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے ملے، سلام کیا، بیٹھ گئے، حضور نے بٹھایا، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے نا تو لازم درود شریف پڑھا کرو، اگر درود شریف بندہ نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل قصی علی خیر ام انت، اس نے یعنی تمہید باقی کیا، رسول اللہ جو پہلے سردار گزرے ہیں، قصی گزرا، ہاشم گزرا، عبد المطلب گزرا، اور سب آپ کے دادے ہیں، کیا وہ سچائی پہ تھے، وہ بہتر تھے، یا آپ ان سے بھی بہتر ہیں؟ اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحت احلامنا وآباءنا واجدادنا، فرقت بیننا وبین اولادنا۔ کہنے لگا حضور آپ نے اپنے باپ دادے کو بھی جھٹلا دیا کہ وہ بھی کافر تھے، مشرک تھے، جہنمی تھے، اور پھر آپ نے ہم لوگوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہم ایک طریقے پہ رہتے تھے، آپ کے آنے کے بعد جو ہے گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے۔ آج بھی کفر یہی بات کہتا ہے نا کہ سارے جھگڑے کی بنیاد جو ہے یہی لوگ تو ہیں جو مولوی ہیں، یہی لڑاتے ہیں۔
یہی لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کے قتل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو نا میرا بھائی، جہاں ان باتوں کا اثر ہوتا ہے، مولوی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، پر تم سارے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مولوی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، تم سود کیوں کھا رہے ہو؟ مولوی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے، عریانی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، فحاشی حرام ہے، تو سارے ملک میں پھیلی ہوئی، وہاں تو تم نے مولوی کی بات نہیں مانی، پھر لڑائی میں بات مان لی۔ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ مولوی بھی نہیں کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا جو کسی کو ابھار کے قتل کا ذریعہ بنائے۔ وہ ظالم تو کہلا سکتا ہے، عالم نہیں کہلا سکتا۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں۔ اب دیکھو نا، جیسے ایک حدیث مبارک سے بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی۔ حضور نے فرمایا تو سبو آبا کو، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایسا بھی کوئی دنیا میں احمق ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا؟ یا رسول اللہ، بندہ کتنا بھی کچھ ہو جائے، ایسا تو گرا ہوا نہیں ہوتا کہ اپنی ماں کو گالیاں دے یا اپنے باپ کو گالیاں دے۔ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ بیٹے باپ کو جوتے مار کے سیدھا کرتے ہیں۔ اب تو اولاد اپنی ماں کو ایسے گالیاں دیتی ہے، بیوی کو ہی نہیں دے سکتی۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ حضور فرمایا بات سنو، جب تم کسی دوسرے کی ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہیں گالی دے گا کہ نہیں؟ تم اس کی ماں کو گالی دو گے، وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تم باپ کو دو گے، تمہارے باپ دادے کو بھی دے گا۔ تو مانا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی تم نے دی ہے، تم اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے، وہ تمہیں گالی نہ دیتا۔ تو اسی سے مسئلہ سمجھا کریں، مولوی نہیں لڑاتا، علماء نہیں لڑاتے، دین نہیں لڑاتا، مذہب نہیں لڑاتا۔ اصل لڑانے والا وہی خفیہ ہاتھ ہوتا ہے، وہی یہودی ہوتا ہے، وہی نصرانی ہوتا ہے، وہی ہندو ہوتا ہے، وہی کافر ہوتا ہے، جو ہمارا لبادہ اوڑھ کے ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ لڑاتا۔ اگر ہم دونوں مل کے اس کو پکڑ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب دیکھو نا، صحابہ جیسی مقدس جماعت، صحابہ جیسی پاک جماعت، محفوظ جماعت، جن کو اللہ نے میرے مدنی سرکار کے لیے چن لیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے بندوں میں نبوت کے لیے مجھے چن لیا ہے اور میرے صحابہ کو میری دوستی کے لیے چن لیا ہے۔ اور وہ صحابہ جن کے ایمان کا اللہ گواہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے کھڑے اندر باہر سے سچے مسلمان۔ ہم رات
دن ٹکرے مارتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ عالم راضی ہے نہیں ہے، وہ تو ایسی شان والی جماعت ہے جن کو زندگی میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی۔ ایسی جماعت میں جو لڑائیاں ہو گئیں، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، ان کو بھی مولوی لڑا رہے تھے۔ کیا خیال ہے آپ؟ صحابہ کو مولویوں نے لڑایا تھا، دونوں طرف سے مولوی تھے، وہ لڑا رہے تھے۔ سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کی جو جنگ ہوئی وہ مولویوں نے کرائی۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جو جنگ ہوئی وہ مولویوں نے کرائی۔ سیدنا حسن کو زہر دلانے والے مولوی تھے۔ سیدنا حسین کو مدینے سے بلا کے قرب و بلا میں شہید کرنے والے مولوی تھے۔ خدا کے لیے ابتداء عالم سے نظر ڈالیں، قابیل اور حابیل دونوں بھائی ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، اس کو بھی مولوی نے ابھارا تھا۔ خدا کے لیے سمجھیں، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر صاحب فکر کو سوچ دے، اصل بات کیا تھی کہ جب اسلام چھا گیا اسلام، تو یہودیوں نے کیا بھی خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی کلمے پڑھنے والا مسلمان جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے وہ کبھی کسی مسجد میں نمازیوں کو قتل نہیں کر سکتا، کبھی کسی مدرسے میں معصوم بچوں کو شہید نہیں کر سکتا، کبھی کسی فوج کے بے گناہوں کو شہید نہیں کر سکتا۔ اصل جو لڑانے والا ہاتھ ہے خدا کے لیے اس کو تلاش کریں۔ اب یہودیوں نے کیا سوچا تھا کہ اندر داخل ہو کر انہوں نے فتنے پیدا کیے، کہیں انہوں نے روافض پیدا کیے، کہیں انہوں نے خوارج پیدا کیے، یعنی ایک جماعت پیدا کی جو حضرت علی کو خدا بنا دے، دوسری جماعت پیدا کی جو حضرت علی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث رسول پڑھانے والے، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں صبر کرو۔ آج جو مسلمانوں کو مار دے وہ کیسا مولوی یا کیسا عالم یا کیسا کلمے پڑھنے والا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ملکوں کو کمزور کرنا یہ کون سے مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ جب ہم کمزور ہو جائیں گے تو غالب کون ہوگا؟ کافر۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور و فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں فہم دی ہے، ہمیں سمجھ دی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جلیل ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے اب دیکھیں کافر ہے لیکن کافر نبی کو کہتا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے ہم میں جھگڑا پیدا کر دیا ہے۔ کہ ہم پہلے اکٹھے تھے، اب جناب ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، ایک آپ کے ساتھ ہے ایک ہمارے ساتھ ہے، تو جھگڑا تو ہو گیا نا۔ تو اس کا معنی ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی لڑانے کے لیے آئے تھے، وہ کافر ٹھیک الزام لگا رہے تھے۔
اب حضور پاک نے سنا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دعوی نبوت کیا ہے اور قوم کو ایک نعرہ توحید دیا ہے کہ اللہ کو مانو، مجھے رسول مانو، قرآن مانو، یہ نعرے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ میں مکے کا سردار بن جاؤں تو کہنے لگا واللہ خدا کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، ہم سارے سردار ہو کے آپ کے سر پہ تاج رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کے غلام۔ اور کہنے لگا حضور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے آدمی بن جائیں، دولت مل جائے، تو ہم سارے مکے والے مل کے دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص گھرانے میں شادی کروں تو کہنے لگا اتبا کہ واللہ نزوجک عشرۃ من بناتنا، ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ہمارے سردار ہو، عبد المطلب کے پوتے ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آپ کو بیٹیاں دینے میں ہمیں کیا آ رہے؟ اور آخر میں بدبخت کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے؟ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا یہ وہابی ہو گیا نا، ان کو پیروں کی بددعا لگ گئی ہے، آج بھی کہتے ہیں، کوئی نئی پرانی بات نہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہیں نا جی، پیروں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، سب کے مخالف ہیں، اصل وجہ یہ ہے جی ان کو ہمارے پیروں کی پٹ لگ گئی ہے، ان کا عقل ہی ختم ہو گیا ہے، ایسی پیٹ لگی ہے ان کو کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور جن کو پیٹ نہیں لگی وہ گانے سنتے ہیں یا قوالیاں کرتے ہیں۔ دیکھو نا بزرگوں کی جن کو پیٹ لگ گئی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور جن پہ ان کے پیر راضی تھے وہ قوالیاں کرتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، وہ جناب دھمال ڈالتے ہیں، پاؤں میں گھونگھرو باندھتے ہیں۔ دیکھو نا کیسے اللہ بھی راضی، پیر بھی راضی۔ یہی ہاتھ میں میرے خیال میں لکڑیاں لے کے گھونگھرو باندھ کے جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر حضور آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم سارے قریش مل کے بڑے سے بڑے معالج کو ڈھونڈ کے خرچ کر کے آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور سن رہے، یہ ہے نبی کا مقام کہ ظالم بات کر رہا ہے لیکن حضور سن رہے، کوئی جوش نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ جب اس نے بات ختم کر لی حضور نے فرمایا کہ تم نے کہہ دیا ہے اور بھی کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بس یار۔ فرمایا اچھا اب تم نے تو کہہ دیا میری بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب پڑھتے پڑھتے حضور اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر یہ قرآن نہ سنیں، قرآن سے رخ پھیر لیں، حق کی بات نہ سنیں تو پھر آپ بھی ان کو خبردار کر دیں کہ اللہ نے چاہا اور اللہ اگر ناراض ہوئے تو تم پہ بھی قوم عاد و ثمود کی طرح بجلی کڑکے گی۔ جب حضور نے یہ پڑھا نا کانپ گیا اتبا اور جلدی سے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھے، کہہ رہے بس یا رسول اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سمجھتے تھے، عربی تھے نا، عرب تھے، قرآن عربی لغت میں تھا، اور پھر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو۔ بس اس نے کہا یا رسول اللہ اٹھا، اور کافروں نے جب دیکھا کہتے ہیں ہم اللہ ہیں
اتبا جس چہرے کے ساتھ گیا تھا نا اس سے بدل گیا، معلوم ہوتا ہے اس پر بھی اثر ہو گیا۔ کافر دوڑے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو بات سنو، میں نے آج اللہ کے نبی سے جو کلام سنا ہے، واللہ ہے مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے پیدا کیا ہے، نہ وہ سحر ہے نہ جادو ہے نہ کاہن ہے، باقی وہ اللہ کا کلام۔ ہاں قرآن تو پھر پتھروں میں بھی جگہ بناتا ہے نا۔ قرآن ایک ایسا طاقتور اللہ کا کلام ہے جو حضرت عمر جیسے آدمی کو ہلا دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو دربار نجاشی میں پڑھا جائے تو بادشاہ نے رونا شروع کر دیا۔ قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو ہرقل روم کے سامنے پڑھا گیا تو کہنے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اگر میں آج اس جگہ ہوتا جہاں محمد مصطفیٰ ہے آپ کے قدم دھو کے میں پی لیتا۔ قرآن تو قرآن ہے لیکن پڑھنے والی زبانیں نہیں رہی۔ اب قرآن پڑھا جاتا ہے پھونک کے لیے، تعویذ کے لیے، اب قرآن پڑھا جاتا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے، صدقے کے لیے، خیرات کے لیے، کل خانی کے لیے، جمعرات کے لیے، ختم صغیر کے لیے، ختم کبیر کے لیے۔ اب قرآن کا وہ پیغام تو ہم بھول گئے۔ اور قرآن تو مردوں کو جلانے آیا تھا، قرآن فرعونوں کو جھکانے آیا تھا، قرآن پورے عالم میں اپنا نظام چلانے آیا تھا، قرآن حکومت کرنے آیا تھا، قرآن اقتدار کے لیے آیا تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور یاد رکھو ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، اتنا زمانہ گزر گیا ہے اور قیامت تک کبھی ساری دنیا الٹی ہو جائے اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، آج لوگوں نے راکٹ بنا لیے ہیں، آج لوگ فضاؤں میں اپنے اڈے قائم کر رہے ہیں، آج لوگ جین پہ تحقیق کر رہے ہیں، آج لوگوں نے چلنے والے عارضی بندے روبوٹ بنا لیے ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ آج پوری دنیا کی یہودیت کو چیلنج کرو، کوئی ہے تم میں جو تورات ہی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے یاد سنا دے؟ آج دنیا کے نصارہ ہیں، ان کو آپ چیلنج کریں تم میں کوئی ہے جو ایک انجیل کتاب جو ہے یاد کھڑے ہو کے سنا دے؟ آپ ہندوؤں کو چیلنج کریں کوئی ایک تمہارے پاس ہے جو وید یاد کر کے سنا دے، رامائن یاد کر کے سنا دے؟ یہ معجزہ قرآن کا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے تیری امت کے سینوں کو قرآن کے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے، 7 سال کا بچہ الف سے شروع کرے گا وہ ناس تک پڑھ جائے گا۔ اور اس کے بعد بھی اگر نہ مانے آپ تو پھر بدقسمتی ہے اور کیا کہا جا سکتا۔ پھر بھی آپ کہیں کہ قرآن پاک کے احکام نہ مانیں، قرآن کے فرمان کو نہ مانیں، تو پھر اللہ کا بھی فیصلہ یاد کر لیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے مدنی تیرے قرآن کو حکم نہ بنائیں، تیرے قرآن کے حکم کو نہ مانیں، بتلا دو ان کو کہ وہ کافر ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو ہم لوگ بتلانے والے ہوتے ہیں، بنانے والے نہیں ہوتے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ تو اب تم بھی کافر بنا رہے ہو۔ بتلانا اور چیز ہے، بنانا اور چیز ہے، بات کو سمجھو۔ ایک آدمی بتلاتا ہے کہ جناب یہ ڈبہ ہے اس میں رومال ہے، ایک آدمی بناتا ہے، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اور جو ہم بتلا رہے ہیں اگر ہم اپنی طرف سے بتلائیں پھر تو غلط بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
وَيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہرگز نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، فلا وربک، میرا مولا اب تو سب کے رب ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہاں موقع ایسا ہے کہ میں محمد مدنی کی طرف نسبت کر کے قسم کھاتا ہوں، وربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تیرے فیصلے پہ ایمان نہ لے آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی ہدایت ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب اللہ۔ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیے وہ جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے یعنی قرآن، آپ اس کی تلاوت کریں، آپ اس پہ غور کریں، آپ اس میں فکر کریں۔ پہلا سبق ہے تلاوت کتاب، دوسرا سبق ہے اقامت صلاۃ، اور تیسرا سبق کیا ہے اللہ کا ذکر، دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ کہتے جی کہ یہ بیان جو ہے نیچے مطاف میں ہونا چاہیے۔ میرا بھائی یہ باتیں ایک تو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، انتظامیہ کے بعد دن میں ہوتی ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ ابھی چند دن کے بعد حاجی آئیں گے، طواف بڑھ جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ بھائی جب آدمی ایک الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہلکا بڑھ جاتا ہے، ایک طواف بڑھ جاتا ہے، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، طواف رک جاتا ہے، لوگ گرنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے مجبور ہو کے جگہ تبدیل کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کیا جائے تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں صرف حنفی تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں حنفی بھی آتے ہیں، حنبلی بھی آتے ہیں، شافعی بھی آتے ہیں، مالکی بھی آتے ہیں، اور اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تمام ائمہ جو ہیں برحق ہیں، اور سب کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ کبھی اختلاف ہوتا ہے، ایک امام کو حدیث ملی ہے، دوسرے امام کو حدیث نہیں ملی۔ کبھی اختلاف ہوتا ہے کہ فہم کا، ایک لفظ کے معنی سمجھنے میں دونوں کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ ابھی مثلا اس کی چھوٹی سی مثال دماغ میں رکھ لیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عمرے کرنے والا صفا مروہ دوڑنے کے بعد 3 بال اپنے کاٹ لے تو بس گویا احرام سے نکل گیا، اب اس میں کوئی دم شم نہیں پڑے گی۔ بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے اگر کھینچ کے بھی 3 بال توڑ لے، یا خود کاٹ دے، یا بال اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالے، یا کوئی ماچس کی تیلی لے کے 3 بال جلا ڈالے، وہ کہتے ہیں احرام سے نکل گیا۔ 3 بال تو کاٹے ہیں نا، زیادہ نہ صحیح کچھ تو کاٹے ہیں نا۔ اب وہ بھی دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے محلقینا مقصرینا، حلق کرانے والے، قصر کرانے والے۔ وہ کہتے ہیں جسے 3 بال کاٹے قصر تو کرا بھی نا اس نے۔ تو اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو حجت پکڑ رہے ہیں وہ اللہ کے قرآن سے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں محلقین رؤوسکم، سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ یہ منع ہے کہ تھوڑا سا اس طرح پھروا دو، سارے سر پہ اس طرح پھراؤ، مقصرین، اور سارے سر کے بال کٹاؤ، نہ کہ 3 بال۔ جب اس طرح سارے سر پہ ہے تو قصر بھی سارے سر سے ہوگی،
اور دوسری بات یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس مدنی پاک پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ حضور نے عمرہ کرنے کے بعد 3 بال کٹوائے ہیں یا اس طرح پھروایا ہے، سارے بال کٹوائے ہیں۔ تو اس لیے ائمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، ورنہ سارے کے سارے امام برحق ہیں، سب پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا ادب کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ یہ علمی اختلاف ہو گیا۔ اب یہی نماز کا مسئلہ ہے، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے فرمایا کہ بنی عبد مناف، لوگوں کو منع نہ کرو، جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے طواف کریں۔ تو بعض ائمہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ لیا کہ بھی مکے کے اندر جب کوئی طواف کرے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد، انہوں نے فرمایا جب چاہے طواف کریں، جب چاہے نماز پڑھیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث مبارک جو ہے صحاح کی حدیث ہے، جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ جب وہ حدیث روکنے والی کھڑی ہے تو وہ زیادہ قوی ہے، اور یہ تو خطاب ہے کہ لوگوں کو نماز سے روکتے تھے، حرم سے روکتے تھے، نہیں لوگوں کو نہ روکا کرو۔ تو اس لیے ائمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس پہ اعتراض نہ کریں، اور اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے اس پہ بھی اعتراض نہ کریں۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا اور اس کی 2 رکعت پڑھی مغرب کے بعد، تو اب کسی امام کا یا کسی حدیث کی مخالفت ہے؟ بھئی مغرب کے بعد نماز پڑھنے میں کوئی حدیث مخالف ہے؟ کوئی امام مخالف ہے؟ اگر عصر کے بعد پڑھیں گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ افضل تو یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر جانا ہے، جلدی ہے، قافلہ ہے، مجبوری ہے، پڑھنے گنجائش موجود ہے، اتنا آدمی عصبیت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر ایک آدمی نے شوال کے مہینے میں مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے اور اسی سال وہ حج بھی کرے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تمتع نہیں ہے جب تک کہ وہ میقات سے عمرہ نہ کرے۔ بلکہ امام صاحب تو اتنے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں میقات بھی اس کا اپنا میقات ہو، یعنی جہاں سے آ رہا ہے، جہاں اس کے بال بچے ہیں، المام مال اہل بھی ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمتع کا معنی ہی یہی ہے کہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، لہذا عمرہ تو کیا ہے نا اس نے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ آپ ایک بکری دے دینا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بعض لوگ عمرے پر آتے ہیں، ہوٹل کے کمرے کرائے پہ لیتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو فرج میں ان کی کچھ چیزیں کھانے پینے کی بچی ہوتی ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کیوں آپ استعمال نہیں کریں گے؟ خراب ہو جائیں گی، آپ کو پھینکنی ہوں گی، تو ضائع کرنے سے تو بہتر ہے نا کہ کسی مسلمان کے پیٹ میں جائیں۔ ہاں کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ نہ ہضم کر لیں، آپ کے پاس ایڈریس لکھا ہوا ہے، ان کے ایڈریس پہ بھیجیں۔ کہتے ہیں جی کہ کالے رنگ کی ٹوپی اگر سر پہ رکھی جائے کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ حضور پاک نے بھی کالی پگڑی باندھی ہے، فتح مکہ والے دن جو پگڑی تھی حضور پاک کی اس کا رنگ کالا تھا۔ کالا رنگ ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پالٹی نہ بناؤ۔ اب رنگ بھی پالٹیاں بن گئے نا۔ کہتے ہیں جی کہ اس ملک میں
عید یا رمضان جو ہے وہ کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے یا چاند دیکھنے سے؟ ابھی آپ دیکھ لیں، کیلنڈر پڑا ہے، دیکھ لیں کہ کیلنڈر پہ کیا ہے نہیں یا چاند دیکھنے سے کیا ہے؟ الحمدللہ یہاں قرآن و سنت کا حکم چلتا ہے، صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، نبی کا حکم ہے کہ چاند دیکھ کے عید کرو، چاند دیکھ کے افطار کرو، نہیں یہ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ اب دیکھیں نا، مثلا ایک ہی ملک ہے، کراچی میں اور اسلام آباد میں افطار کے ٹائم میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، کتنا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ۔ تو اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں کرتا، عید پہ کیوں کرتے ہو؟ اگر ایک ہی وقت میں افطار کر لیں تو کیا خیال ہے، روزے ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ؟ آدھا گھنٹہ ابھی سورج کھڑا ہوگا، آپ کہیں کراچی والوں کا وقت ہو گیا لہذا ہم بھی کھا رہے ہیں۔ جیسے بڑا لطیفہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان میں آتے ہیں نا جی شام کی فلائٹ سے، تو اب قدرت کی بات ہے کہ جہاز تو اسی طرف جا رہا ہے نا، تو سامنے سورج کھڑا ہوتا ہے اور جہاز میں اعلان کرتے ہیں جی کراچی کے مطابق افطار کا وقت ہو گیا ہے، کھانا سرو کیا جا رہا ہے، افطار کرو، سامنے سورج کھڑا ہے، بیوقوف آدمی۔ لیکن جی جہاں سے بھائی جہاں آپ چلے تھے اس وقت وہاں کا حکم تھا، اب جہاں ہو اب یہاں کا حکم ہوگا۔ اب آپ کی نماز صبح کی آپ کا اور آپ کے ملک کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، اگر اسی کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے وہاں تو پھر تو آدھی رات کو آپ نے نماز پڑھی۔ طلوع فجر ہی نہیں ہوگی تو نماز کیسے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی؟ تو اگر اوقات کا فرق ہے تو عیدوں میں بھی فرق پڑے گا، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ آئے ہیں مثلاً انہوں نے رمضان میں مکے میں آ گئے، رمضان کے بعد کوئی عمرہ حج تک نہیں کیا، نہ کریں، ان کا حج افراد ہوگا، ان پہ حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے عمرہ کیا ہے، حج تمتع ہے، بکری دینی ہے، لیکن غریب آدمی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے حج میں رکھ لے، 7 روزے بعد میں رکھ لے۔ جب حج کے لیے ہم جائیں گے تو مکے میں احرام باندھنے والوں کے لیے کوئی طواف قدوم نہیں ہوتا، طواف قدوم تو جب باہر سے آدمی آتا ہے۔ آپ نے احرام باندھا، بغیر طواف کے بغیر صفا کے آپ مینا جائیں، کوئی طواف نہیں، کوئی صفا نہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر احرام باندھ کے طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے، مینا جائیں گے، واپس آ کے طواف زیارت کریں گے، لیکن صفا نہیں دوڑیں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری بیوی پہ طلاق ہو جائے گی۔ کام تم کرو یا نہ کرو، طلاق بیوی پہ، تو سزا اپنے اوپر رکھ دے، بیوی پہ کیوں رکھی بھائی؟ بہرحال اس کے لیے حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جائے گی، لیکن بہتر میں مشورہ یہ دوں گا آپ کو کہ اگر آپ یہاں ہیں تو عربی میں یہ ساری درخواست لکھ کے دارالفتاء سے رجوع کریں۔ کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان کا معنی یہ نہیں تھا، ان کا معنی یہ تھا کہ حضور جو توحید کی بات کرتے ہیں، بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ جادو کا اثر ہے۔ حضور پہ جو جادو ہوا اس کا دین پہ اثر نہیں ہوا، تبلیغ پہ اثر نہیں ہوا، وہ تو ذاتی اثر ہوا۔ قرآن کو چھوڑ دینے کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دے،
بالکل اعراض کر دے. ایک ہے انکار تو نہیں کرتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا، وہ بھی اعراض میں آتا ہے. ایک آدمی کے 2 بیوی ہیں، پہلی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق بیوی کو، دوسرا بیوی کو نقصان ہوگا، طلاق پہلی کو دیا نقصان دوسری کو ہوگا، جس کو نقصان ہونا تھا ہو گیا، دوسری کا تو فائدہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر بوڑھے میاں بیوی ہیں رمضان المبارک میں لیتے تھے، لیکن بوڑھے میاں بیوی کو بڑھاپے میں میاں بیوی کا آپس میں